جی آپ کچھ اور میں عرض کر رہا تھا جیسے ایک کسی کی جاب چھوٹ گئی یا اس کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اب وہ دنیا سے بیزار ہے، اس بیزاری میں اور یہ والی بیزاری میں جو ذاکر کو ہوتی ہے، اس میں کیسے وہ فرق کرے گا؟ ہاں، ذاکر کو جو بیزاری ہوتی ہے دنیا سے وہ لذت والی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے؟ ہاں وہ ہے نا کہ وہ ایک شعر ہے نا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، کیا ہے وہ، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. تو اب دنیا دار کا تو دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اپنے مقصود سے دور ہو جاتا ہے. اور یہاں تو مقصود ہی بدل گیا سالک کا، سالک کا تو مقصود چینج ہو گیا نا. سالک کا مقصود پہلے وہ دنیا کے لیے بہت سارے کام کرتا تھا، اب وہ اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے، تو مقصد بدل گیا نا. اب وہ دنیا سے بیزار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر تو دلوں کو چین بخشتا ہے، تو وہ اس کے دل کو چین ہوگا نا. لیکن جو دنیاوی طور پہ بیزار ہوگا وہ تو خودکشی کی حد تک بھی چلا جاتا ہے. وہ کہتا بس میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کا نہیں ہوں، میری کسی کو پرواہ نہیں ہے. بھائی جیب میں پیسے نہ ہو تو ماں باپ بھی نہیں پوچھتے، ہر رشتے سے بیزار ہو جائے گا، بیوی بچوں سے تنگ آ جائے گا اور گھر والوں سے پریشان ہو جائے گا. تو اس کی پریشانی میں، اس کی خاموشی میں، اس کی تنہائی پسندی میں ایک طرح کی بے سکونی ہے، بے چینی ہے. اور سالک جو لوگوں سے، دنیا سے بیزار ہوتا ہے اور جو پریشان، یعنی دنیا کی پریشانیوں سے دور ہٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی پریشانی ہے یا ہماری تنہائی کون سی والی ہے. کیسے چیک کرے گا؟ دیکھیں کہ کیا اس کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کی یاد آ رہی ہے یا تنہائی میں بیٹھ کے دنیا کے دولت کمانے کے منصوبے سوچ رہا ہے. یہ کر لوں، فلانا کام کر لوں، اس سے مل لوں، اچھا اس کو بھی آزما لیا، اس کو نہیں آزمائے، اس کو آزماؤں، کیا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میرے رب، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. صاحب جنوں.